أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد رمضان المبارک کا آج تیسرا خطبہ جمعۃ المبارکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آج تک رمضان کے 20 روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان تمام اعمال کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے، اور اس دنیا میں انسانوں کے بے شمار گروہ ہیں، اور ان تمام گروہوں میں سب سے بہترین گروہ وہ ہے جو مسلمانوں کا گروہ ہے، اور مسلمانوں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے فرمان بردار ہیں اور جنت کے متلاشی ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مجھ سے پہلے بنی اسرائیل میں ان کے 72 کے قریب فرقے بنے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور وہ تمام کے تمام جہنم میں چلے جائیں گے۔ ان میں سے ایک ہوگا جسے اللہ رب العزت جنت عطا فرمائے گا۔ وہ جنت میں جانے والے لوگ کون ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ لوگ وہ ہیں، وہ اس راستے پر ہوں گے، ان کا طریقہ وہ طریقہ ہوگا جو طریقہ میرا ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ یاد رکھیے گا گمراہی تمہارا اس وقت تک مقدر نہیں بن سکتی کہ جب تک تم 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ اب دنیا میں مسلمانوں کی بے شمار جماعتیں ہیں، اہل اسلام کے بے شمار گروہ ہیں، ان میں سے ہر ایک کا یہ گمان ہے کہ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے وہ جنت میں جانے کے لیے کر رہا ہے، وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ جنت کا راستہ ہے۔ لیکن 1 منٹ رک کے راستے کا انتخاب کرنے سے پہلے
کسی راہ پر چڑھنے سے پہلے تحقیق کرنا، اس کے بارے میں جاننا کہ میں جس راستے کا انتخاب کر رہا ہوں، جن مسافروں کے ساتھ میں اپنے سفر کا آغاز کر رہا ہوں، کیا میں ان کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی منزل مراد تک پہنچ جاؤں گا؟ اور منزل مراد کیا ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر رہا ہے، اس کے دنوں کے روزے رکھتے ہیں، رات کے قیام کرتے ہیں۔ جو بھی دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، دن میں 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، وہ بھی اور ان کے علاوہ جو روزے نہیں رکھتے، نہ رات کا قیام کرتے ہیں اور نہ ہی اس مہینے میں ان کو یہ توفیق حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے دامن پھیلا کر اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، ہیں وہ نام کے مسلمان۔ یہ تمام جو خود کو مسلمان کہلانے والے تمام اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اب اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ہم آپ کے ان پیاروں میں شامل ہو چکے ہیں کہ جنہیں اللہ جنت میں آپ کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ ہر ایک ہم میں سے جنت کا متلاشی ہے، عمل کرے یا نہ کرے۔ ہر ایک چاہتا یہی ہے کہ جنت مجھے مل جائے۔ جنت میں جانے سے پہلے جنت میں جانے والا جو قافلہ ہے اس کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وہ قافلہ کس راستے پر چلنے والا ہے، اس قافلے کا راستہ کون سا ہے، وہ قافلے والے کس عظمت کے حامل ہوتے ہیں، ان کا مقام کیا ہے، اور جو اس قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، راستے کے انتخاب کا موقع آیا ہے تو صراط مستقیم کا انتخاب کیجیے۔ ہم میں سے تمام لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نماز کی ابتدا ہی ان کلمات سے کرتے ہیں۔ نماز کی ہر رکعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز اس وقت تک مکمل ہوتی ہی نہیں جب تک نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرات نہیں کی جاتی۔ نماز کا آغاز ہم نے کیا، ثنا پڑھی، دعائے استفتاح پڑھی، پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں بھی ہم نے یہی تقاضا کیا، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد، اللہ سے مدد مانگ لینے کے بعد، اللہ کی عبادت کا اقرار کر لینے کے بعد، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہم تجھ سے رستے کا سوال کرتے ہیں، اور راستہ وہ جو راستہ سیدھا ہو، صراط مستقیم ہو۔ اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہوتا ہے؟ ان ھذا صراطی مستقیما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ آپ ان سے یہ فرمائیے کہ یہ جو میرا راستہ ہے یہ سیدھا ہے، فاتبعوہ، تم اس راستے کی پیروی کر لو، جس راستے پر میں چل رہا ہوں، جس راستے کا انتخاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اس راستے کا انتخاب تم بھی اپنے لیے کر لو۔ فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم، اگر تم اس راستے کو چھوڑ کے کسی اور راستے کی جانب نکل گئے تو تمہارے درمیان فرقے بن جائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اس امت میں، مسلمانوں میں، ایک ایک فرقے میں آگے کئی فرقے موجود ہیں۔
اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم. اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ جس راستے کو اللہ نے سیدھی راہ قرار دیا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں جو آج بھی اس راستے پر گامزن ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہیں جو آج بھی دعویٰ بھی کرتے ہیں اور عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. اے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے کہیے یہ جو میرا راستہ ہے، یہ راستہ وہ ہے جو صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے، ادعو الی اللہ، میں تمہیں بلاتا ہوں اپنے اللہ کی طرف، تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ، پوری بصیرت پر اور ہوش و حواس قائم رکھتے ہوئے، بالکل سمجھداری کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. میں اس راستے کو سیدھا سمجھتا ہوں، میں اس راستے کو ہدایت والا سمجھتا ہوں، پھر تمہیں بھی یہ بات بتاتا ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں، اس راستے پر چلنا شروع کر دو. وَمَنِ اتَّبَعَنِی، جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی اسی راستے کی طرف بلاتے ہیں. وَسُبْحَانَ اللَّہ، اور اللہ پاک ہے، اللہ کی تعریف اس کے شایان شان ہے. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میں مشرک نہیں ہوں، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں، جن کو اللہ نے وہ راستہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ عطا کیا ہے، ان کی سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ مشرک نہیں ہوتے. وہ اللہ کے ساتھ نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ صفات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ اللہ کے تصرف میں، نہ اللہ کے اقتدار میں، نہ اللہ کے کاموں میں، نہ اللہ کے ناموں میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتے. وہ کائنات میں سب سے بلند اگر کسی کی ہستی کو سمجھتے ہیں، کائنات میں اگر کسی کی ہستی کو کارساز سمجھتے ہیں، اگر اس دنیا میں کائنات کا مالک کسی کو سمجھتے ہیں، اگر اس کائنات میں عزت ذلت کا مالک کسی کو جانتے ہیں، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کو جانتے ہیں. اس کے علاوہ وہ اپنی پیشانی کو کسی اور کے سامنے جھکانا گوارا نہیں کرتے. وہ گروہ اگر اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ مسلک اہل حدیث کے ماننے والے ہیں، جو نہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ رسول اللہ کی ختم نبوت میں کسی کو شریک کرتے ہیں. اور پھر آئیے، جو راستہ سیدھا ہے وہ راستہ جناب محمد الرسول اللہ کا راستہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. اور وہی راستہ جنت میں جانے کا ضامن راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کے بیٹھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتا ہے، اے اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے بتلائیے دین کیا ہے؟ جس اسلام کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے اسلام کے ابتدائی ارکان اسے بتلائے، توحید کے بارے میں آگاہ کیا، اپنی رسالت کے متعلق آگاہ کیا، پھر اسے نماز کے بارے میں بتایا، روزے کے بارے میں بتایا، زکوٰۃ کے احکام بتائے، پھر اسے حج کے متعلق بتایا. جب یہ ساری باتیں اس نے سن لی، کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہا، اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، کیا دین اسی چیز کا نام ہے؟ کہا ہاں، اسی بات کا نام اسلام ہے. پلٹ کے جا رہا ہے، کہا گواہ ہو جائیے، میں آپ پر اور آپ کے رب کی توحید پر، آپ کی ختم نبوت پر ایمان لے آیا ہوں. آپ نے جو کہا ہے اللہ کی قسم ہے، نہ میں اس میں اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا. اٹھا چل دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھا، کہا یہ جو ابھی میری مجلس میں آیا تھا،
ابھی تمہارے سامنے آ کے دین کے متعلق سوال کر رہا تھا، اقرار کر کے گیا ہے اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو اس پلٹ کر جانے والے کو دیکھ لو، اگر یہ اپنی بات پہ پکا رہا میرے بتائے ہوئے دین میں، نہ اس نے کمی کی نہ اس میں اضافہ کیا، اسی حالت میں مر گیا، عرش والا اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ کیا عطا کرے گا؟ جنت عطا کرے گا۔ اور یہی دعویٰ آج کے اس دور میں مسلک اہل حدیث کے ماننے والوں کا ہے۔ اور میں علی وجہ البصیرہ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، نہ ہم اپنے رب کی توحید میں کسی کو شریک کرتے ہیں، نہ رحمت کائنات کی رسالت میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لوگ محشر کے میدان میں جمع ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے جن کے جسم کے اعضاء اس بات کی نشاندہی کر رہے ہوں گے یہ مصطفیٰ کے سچے جانثار ہیں، یہ مومن اور مسلمانوں کا گروہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو دن میں 5 نمازوں کی پابندی کرنے والے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محشر کے میدان میں ہر نبی کے پاس حوض ہوگا، ہر نبی کو اللہ حوض عطا فرمائیں گے، ہر نبی کے لیے ایک حوض ہوگا، اللہ مجھے بھی ایک حوض عطا فرمائیں گے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، جس کا پانی تمہارے دنیا میں پیدا ہونے والے اس شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، کارخانوں میں بننے والی اس برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ ایک مرتبہ جو اس پانی کو پی لے گا ہونٹوں سے لگا کے حلق کے نیچے انڈیل لے گا، کہا 50,000 سال تک نہ اس شخص کو پیاس لگے گی نہ بھوک لگے گی، اللہ محشر کی سختیوں میں اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ آنے والے آئیں گے، کئی ایسے ہوں گے جن کو رحمت کائنات اپنے ہاتھوں کے چلو بنا بنا کے پلا رہے ہوں گے، کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو پیالوں میں بھر بھر کر پلایا جا رہا ہوگا، ایک گروہ آئے گا جس کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، مومنوں والی نشانیاں پا کے آئے ہوں گے، آپ کے حوض پہ پہنچیں گے، یہاں پہنچنے سے پہلے ان کے درمیان اور رحمت کائنات کے درمیان دیوار کو حائل کر دیا جائے گا۔ آپ نگاہ رحمت کو اٹھا کے سوال کریں گے یہ کون لوگ ہیں، نشانیاں مومنوں والی ہے، باڑ کیوں لگا دی گئی، آنے کیوں نہیں دیا جا رہا؟ جواب ملے گا آقا ہیں تو تیرے، لیکن جب آپ دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے مہمان بن گئے تھے، آپ جب دنیا کو چھوڑ آئے اللہ کے مہمان بن گئے تھے، یہ وہ تھے جنہیں آپ کی لائے ہوئے دین پر یقین نہ تھا، آپ کے لائے ہوئے دین پر یقین نہ تھا۔ یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اس دن پورا ہو گیا تھا کہ جس دن حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ اپنی سواری پر تشریف فرما ہے، جبریل کا نزول ہوا تھا اور اللہ کا حکم آیا تھا کہ آج کا دن وہ پرسعید دن ہے، وہ بابرکت دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے دین کو مکمل کر دیا ہے، نہ صرف دین کو مکمل کیا ہے بلکہ اب اللہ نے اپنی نعمت کو مسلمانوں پر تمام فرما دیا ہے، اور کائنات کے انسانوں کے لیے اللہ نے دین اسلام کو پسند کر لیا، وہ دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، اب اس دین میں کسی کو اضافے کی گنجائش نہیں ہے، اور جو اس دین میں اضافہ کرے گا
دین کو مکمل نہ سمجھے گا، سمجھ لیجئے اس شخص نے اس بات پہ یقین ہی نہیں کیا، اسے اعتماد ہی نہیں کہ کائنات کے امام جو دین لے کے آئے تھے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں، من احدث فی امرنا ھذا، یہی مسلک اہل حدیث ہے، یہی اہل حدیث کی دعوت اور پکار ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا، اگر اپنے اعمال کو محفوظ کرنا چاہتے ہو، اگر اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہو، رات کی پڑھی ہوئی تہجدیں، دن کی پڑھی ہوئی نمازیں اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو پھر آؤ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن جاؤ۔ پھر آپ کی ذات سے قدم آگے بڑھانے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ اگر آپ کی ذات سے آگے قدم بڑھ گئے تو ماں جی ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس معاملے میں، ہمارے اس دین میں، جس نے بھی کوئی نئی بات، کسی نئی بات کا اجرا کیا، کسی نئی بات کا آغاز کیا کہ وہ بات، جو بات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی نہ تھی، کرنے کا حکم نہ دیا تھا، بعد میں آ کے اس نے کہا، اس کے بغیر تو دین مکمل ہی نہیں ہوتا، یہ کرو گے اللہ اتنا اجر عطا فرمائے گا۔ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہو۔ مسجد میں دیکھا سیدنا ابو موسیٰ اشعری رحمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے، دائرے بنا کے بیٹھے ہوئے، اب ان میں ایک بندہ بیٹھا ہوا، وہ ان سے کہہ رہا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں کھجوروں کی گٹلیاں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے تمہارے ہاتھ میں یہ کنکریاں ہیں، ان پر اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھو، اتنی دفعہ الحمدللہ پڑھو، اتنی دفعہ اللہ اکبر کا ورد کرو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، آپ فوراً سے واپس پلٹے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کے ان کے سامنے اس معاملے کو رکھتے ہیں کہ آج میں مسجد میں یہ معاملہ دیکھ کے آیا ہوں کہ لوگ جمع ہو کے بیٹھے ہیں، ایک ان کا لیڈر بیٹھا ہوا، ایک ان کا پیشوا بن کے بیٹھا ہوا، امام بن کے بیٹھا ہوا ہے، جو ان سے یہ بات کرتا ہے اتنی دفعہ سبحان اللہ پڑھو، اتنی دفعہ الحمدللہ پڑھو، اتنی دفعہ اللہ اکبر پڑھو، اتنی دفعہ فلاں ذکر کرو، فلاں ذکر کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اسے انہیں روکا کیوں نہیں؟ وہ کہنے لگے میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں، میں آپ سے پوچھنے آیا تھا۔ کہا مجھے لے چلو، ان کے پاس پہنچے، ان کے سر پہ کھڑے ہو کے کہا کیا کر رہے ہو؟ جواب ملا ہم اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ذکر کو گن گن کر رہے ہیں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کے الفاظ سنیے، یہی مسلک اہل حدیث۔ اور یہ بھی بات سن لیجئے، آج بار بار میں اس خطبے میں مسلک اہل حدیث کی بات کیوں کر رہا؟ صرف اس لیے کہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک کام کیجئے، نماز میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہو، حق بنتا ہے نماز کا سلام پھیر کے باہر نکلو۔ جس طرح بازار میں جا کے اس دنیا کے سودے خریدنے کے لیے تحقیق کرتے ہو، کبھی مسلک بھی پرکھ لیا کرو، کبھی راہ بھی دیکھ لیا کرو، لوگوں کو بھی پرکھ لیا کرو، کیا جس راہ پر یہ چل رہے ہیں مدینے والے کی بھی ہے بھی کہ نہیں، اور مدینے والے کا راستہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابھی تو میرے آقا کے وہ کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے جو آپ اپنی وراثت میں چھوڑ کے اللہ کو پیارے ہوئے،
اور تم نے اس کے دین میں اضافے کرنے بھی شروع کر دیے. کیوں کہا یہ بات؟ کیا عمل اچھا نہیں تھا؟ عمل اتنا پیارا کہ کنکریوں پر سبحان اللہ گنو، کنکریوں پر الحمدللہ گنو، کنکریوں پر اللہ اکبر گنو، کنکریوں پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، کنکریوں پر اللہ کی کبریائی کو بیان کرو. عمل پیارا ہے، لیکن صحابی نے جو سمجھا. اور یہ عبداللہ ابن مسعود کوئی عام صحابی نہیں، چھوٹے سے قد کے تھے. کسی نے ان کے متعلق کہا تیز ہوا آ رہی ہے، عبداللہ درخت پہ چڑھے ہوئے، کہیں ایسا نہ ہو ہوا کے جھونکے کے ساتھ عبداللہ اڑ نہ جائے. پتا ہے رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا تم عبداللہ کا مقام کیا جانو؟ یہ عبداللہ ابن مسعود وہ ہے، اس کی پنڈلیوں کی بات کرتے ہو، اس کی پتلی ٹانگوں کی بات کرتے ہو. ایک طرف مدینے کے کنارے میں کھڑا احد رکھ دیا جائے، دوسرے پلڑے میں نیکی کی راہوں میں، علم کی راہوں میں، سنت کی راہوں میں چلنے والی عبداللہ ابن مسعود کی ان ٹانگوں کو رکھ دیا جائے، احد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تم چاہتے تو اپنے گناہ بھی شمار کر سکتے تھے، تم چاہتے اپنی خامیاں شمار کر سکتے تھے، تم نے یہ کام جو کیا ہے میرے نبی کے دین میں اضافہ ہے. اور یہی بات ہم کرتے ہیں کہ دین کے معاملات آج ہم اپنی مسجد کے میناروں سے سپیکر کے سامنے کھڑا ہو کے ہماری مسجد میں کیوں نہیں کہا جاتا حضرات سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، کھانا پینا بند کر دو. کہنے پہ کرایہ لگ رہا ہے، بولو کہنے پر کرایہ لگتا ہے، کوئی رینٹ نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے. قدم تو اٹھائیں، سپیکر کے سامنے امیر احمد کو کھڑا کر دے، کہیں چل بھائی اعلان کر دے حضرات سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دو. کیوں کی گل ہے؟ جنہوں بھی بولنا ہوتا انہوں سپیکر اگے کھڑا کر دو، کہہ لگے گا. ہم کہتے کیوں نہیں؟ کبھی سوچا آپ نے ہم کیوں نہیں کہتے؟ کیا ہمیں یہ الفاظ کہتے ہوئے موت پڑتی ہے؟ ہم اس لیے نہیں کہتے کہ جس کو ہم نے اپنا مرشد مانا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنا پیشوا مانا ہوا ہے، جس کو ہم نے اپنا مقتدا مانا ہوا ہے، ہمارے اس آقا مصطفیٰ نے اس کا حکم نہیں دیا. سنت کیا ہے؟ کہا جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیا کرے اس کی اذان کے ساتھ کھایا کرو، پیا کرو. جب بلال کی اذان سنا کرو اذان کے ساتھ سحری کو ختم کر دیا کرو. کیا مطلب ہے؟ تمہاری سحری اذان کے ساتھ ختم ہوگی اور تمہاری افطاری بھی اذان کے ساتھ ہوگی. سحری اور افطاری کس کے ساتھ ہوگی؟ اذان کے ساتھ. اور یہی وجہ ہے کبھی ہم نے اپنی مسجد میں یہ اعلان نہیں کیا کہ حضرات افطاری کا وقت ہو چکا ہے، روزہ افطار کر لیجیے. ہم سنت کو اپناتے ہیں، ہم اذان کہتے ہیں، اذان میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں آئیے جو سنت کے مطابق روزہ کھولنے والے ہیں ان کے لیے اذان ہے، اذان کے ساتھ روزہ کھول لیں. یہی محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے لوگ آئیں گے، اب ان کے درمیان دیوار لگا دی گئی. میں پوچھوں گا یہ لوگ کون ہیں؟ مجھے بتلایا جائے گا یہ تمہاری امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تو تیری نبوت پر یقین نہ کیا تھا، جنہوں نے رب کے قرآن کو مانا نہ تھا. اور اللہ نے کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا. ان کو کہا ہے جن کے 73 فرقے بننے ہیں، ان کو کہا ہے جن کے 73 میں سے ایک نے جنت میں جانا ہے، ان کو مخاطب کیا، کہا ایمان والو سنو،
اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بات ماننی ہے اللہ کی ماننی ہے یا اللہ کے رسول کی ماننی ہے؟ بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ کی ماننی ہے یا رسول اللہ کی ماننی ہے؟ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور آگے کا اولی الامر ہے، اور ان کی ماننی ہے جو تم میں سے اولی الامر ہیں۔ اولی الامر بھی لوگوں کے اپنے اپنے ہیں۔ کسی نے کہا اولی الامر سے مراد آئمہ فقہا ہے، کسی نے کہا اولی الامر سے مراد والی امر ہے، وقت کے حکمران ہے۔ میں نے کہا تم سب کی باتیں ٹھیک ہیں، علماء کو بھی مان لیا وہ اولی الامر ہے، حکمرانوں کو بھی مان لیا وہ اولی الامر ہے۔ کہا بھائی اولی الامر ان کی بات کو بھی ماننا ہے۔ اگلی بات نوٹ کیجئے، کہا ان تنازعتم فی شیء، اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے، تمہارا کسی معاملے میں کیا ہو جائے؟ جھگڑا ہو جائے۔ جھگڑا کس کے ساتھ ہونا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اولی الامر کے ساتھ۔ وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، مفتیان بھی ہو سکتے ہیں، وہ وقت کا وزیر اعظم اور صدر بھی ہو سکتا ہے۔ کہا تمہارا ان کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے۔ جب ان کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہی میرا مسلک ہے، یہی دعوت اہل حدیث ہے۔ فردوہ الی اللہ والرسول، پھر بات کو اٹھائیے، اپنے فیصلے کو لیجئے، اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے، رسول اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے۔ اور جو دین رسول اللہ ہمیں دے کے گئے ہیں شریعت کی صورت میں، کتاب اللہ کی صورت میں، اپنی حدیث کی صورت میں، وہ دین مکمل ہے، قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی معاملے میں آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، آئیے کوئی کتاب و سنت کے پاس، اور یہی وہ راستہ ہے جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، یہی وہ راستہ ہے جو کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ یاد رکھیے، عمل چاہے بہت پہاڑ کے برابر کیے ہوئے ہوں گے، اس سے بھی بڑھ کے زمین کے تمام کونے اعمال سے بھر کے بندہ اللہ کے پاس پہنچ جائے، اور وہ سارے کے سارے اعمال ان کی قدر اللہ کے سامنے ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کے برابر بھی نہ ہوگی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، اگر عمل رحمت عالم کی سنت کے مطابق نہ ہوئے، اگر اعمال اللہ کے محبوب کے طریقے کے مطابق نہ ہوئے، وہ سارے کے سارے اعمال اللہ بے وزن کر ڈالے گا۔ اور اگر عمل تھوڑے ہوئے لیکن طریقہ رسول اللہ کا ہوا، صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، طریقہ ان کا ہوا، راستہ ان کا ہوا، حکم اللہ رب العزت کا ہوا، عمل تھوڑے بھی لے کے آ گیا، اللہ ان کو قبول فرما کے جنت عطا فرما دے گا۔ اور ایک اور بات کی جاتی ہے کہ جی مسلک اہل حدیث کو ماننے والے یہ بزرگوں کی عظمت کو نہیں مانتے، ان کی عظمت کو نہیں مانتے۔ اور یاد رکھیے، مسلک اہل حدیث کسی بزرگ کی بزرگی کا نام نہیں ہے، اہل حدیث کی دعوت کسی امام کی امامت کا نام نہیں ہے، اہل حدیث کی پکار کسی بڑے کی جانب نہیں ہے۔ اہل حدیث اگر بلاتے ہیں یا اللہ کی طرف بلاتے ہیں یا رسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری ہستی اس کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اور رہی بات بزرگوں کی، کوئی لاؤ تو صحیح، وہ کون سا بزرگ ہے جسے ہم تسلیم نہیں کرتے؟ ہم تو آپ کو بھی مانتے ہیں، آپ منوائیں اپنے آپ کو، ہم سب کو مانتے ہیں، جو اس دنیا میں آیا ہم اسے مانتے ہیں۔ اور رہی بات مان کر حکم مان لیا جائے، فیصلہ سازی کا اختیار دیا جائے، تو وہ اختیار ہمارے اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا ہے۔ یہ اختیار
ہم کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی مسئلہ کیا ہے حدیث. اور ہماری دعوت، ہماری پکار، اگر بات کی جائے بزرگوں کی، اماموں کی، کبھی آپ اس منبر سے یہ نہیں سنیں گے کہ ہمارے فلاں کی پیروی کر دو. اور مزے کی بات، جن لوگوں نے سنی ہے انہوں نے سنی ہے، جنہوں نے نہیں سنی ان کو سنائے دیتا ہوں. حضرت صاحب تشریف لے آئے ایک دن ہمارے پاس. مسئلہ تھا ترجیح والی اذان کا، ترجیح والی دوہری اذان. یہ ہمارے انجینئر محسن خان صاحب کبھی کبھی زور کی اذان بھی دے دیتے ہیں، دوہری، عصر کی بھی دے دیتے ہیں، مغرب کی بھی دے دیتے ہیں. اللہ ان کی سنت کے ساتھ محبت قبول فرمائے. دوہری اذان سے مراد کہ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 دفعہ کہا، پھر کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، 2 دفعہ وہ کہا، 2 دفعہ یہ کہا، آگے نہیں بڑھا، پھر واپس آ گیا، پھر 2 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، پھر 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اسی روٹین سے کہہ دیا. اذان مکمل ہو گئی. حضرت تشریف لائے، سوال لے کے آئے کہ مجھے بتلائیے آپ یہ اذان جس طریقے سے کہتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے. ہم نے بس احترام صحیح المسلم کھولی، سامنے رکھی، عرض کیا حضرت پڑھیے. دیکھیے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے مدینہ کے تاجدار نے اپنے پاس بٹھا کے اذان سکھائی، اور اذان کے کلمات اس طرح سکھائے. 4 دفعہ تکبیر کہلوائی، 2 دفعہ شہادتین کہلوائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر دوبارہ 2 مرتبہ کہلوائے، پھر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہلوایا. میں نے کہا حضرت دلیل آپ کے سامنے ہے، تسلی کر لیجئے. یہ تسلی ہو گئی. اگلا سوال آیا، آپ پھر یہ قاری اذان کیوں کہتے ہیں؟ قاری اذان کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے عرض کی حضرت آپ بتلائیں آپ کیوں کہتے ہیں. وہ واقعہ سنانے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اذان کیسے آئی تھی کہ کئی روز تک اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرتے رہے کہ نماز کے لیے بلایا کیسے جائے. آخری مجلس ختم ہوئی، اگلے دن صحابی نے آ کے جناب زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے رات کو سوئے ہوئے نیند کی حالت میں ایک بندے کو سنا ہے جو 4 دفعہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اور 2 دفعہ حی علی الصلاۃ، اور 2 مرتبہ حی علی الفلاح، پھر اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بلال کو بلاؤ. بلال کو بلایا گیا، کہا یہ اذان اللہ نے عطا کی ہے، آئندہ سے یہ اذان نماز کے لیے کہی جایا کرے. میں نے کہا حضرت ہمارے پاس سنت سے یہ بھی ثابت ہے، سنت سے یہ بھی ثابت ہے. کبھی ہم اکہری کہہ لیتے ہیں، کبھی دوہری کہہ لیتے ہیں. حضرت جی کبھی آپ بھی آزما کے دیکھیے، جائیے اپنی مسجد میں دوہری اذان کہہ کے دکھائیے تو صحیح، سنت سے محبت کا حق ادا ہو جائے گا. سنت سے محبت کا نام مسلک اہل حدیث ہے. اور یہ بات پورے وثوق سے میں کہتا ہوں کہ میں جس راستے پر چل رہا ہوں، جس راستے کو میں نے اپنایا ہوا ہے، وہ راستہ وہی راستہ ہے جو ابو بکر صدیق کا راستہ تھا، وہ راستہ وہی راستہ ہے جو فاروق اعظم کا راستہ تھا، وہ راستہ وہی راستہ ہے جو ذوالنورین کا راستہ تھا، حیدر کرار کا راستہ تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم.
میرے مسلک کی بات سنتے ہو؟ جب میں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم پانچوں نمازوں میں کہا، پھر میرا حق بنتا تھا میں صراط مستقیم کو تلاش کروں۔ آپ کا بھی حق بنتا ہے صراط مستقیم کو تلاش کرے۔ وہ مسلمان ہی کیا مسلمان ہے جو نماز پڑھے، نماز میں کہے اہدنا الصراط المستقیم، پھر صراط مستقیم کو تلاش ہی نہ کرے۔ تلاش کیجئے صراط مستقیم کو، صراط مستقیم پر آئیے، اور صراط مستقیم وہی ہو سکتا ہے جو اللہ نے دیا ہے، جو رسول اللہ نے دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، محبوب آپ فرمائیے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہو، اللہ کے مقرب بننا چاہتے ہو۔ اگر اللہ کے پیاروں کی بات کی جائے تو پیارے ہمارے پاس کم تو نہیں، ہم بھی کرامتوں کے چورن بیچ بیچ کے اپنی روٹی روزی چلا سکتے ہیں، لیکن ہم ایسا کرتے کیوں نہیں؟ کبھی آپ نے سنا ہو یہاں پر کرامتیں سنائی ہو، میرے فلاں بزرگ نے یہ کہا تھا، اور بزرگوں کی بات آئی ہے تو کس بزرگ کی بات آپ کو سناؤں؟ ایک بزرگ کی بات سنیے، ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ، جنہیں شیخ الاسلام کا لقب اس کے ادارے والوں نے نہیں دیا تھا، اس کے مکتبے کے ملازموں نے نہیں دیا تھا، شیخ الاسلام کا لقب اس بر صغیر کے تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء نے دیا تھا، اور جنہیں فاتح قادیان کہا تھا وہ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کی بات کر لیتے ہیں۔ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری کے بارے میں علامہ رشید رضا مصری نے لکھا، کہا شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کی مقام کو تم کیا سمجھو، تم کیا جانو؟ بر صغیر میں جتنے بھی اس دور میں فتنے تھے، جتنے بھی اسلام کے مخالف گروہ تھے، تمام کو کھڑا کر لو اور ہر ایک کا ایک ایک نمائندہ سامنے کھڑا کر دیا جائے، اور ایک طرف ثناء اللہ امرتسری کو کھڑا کر دیا جائے اور ان کو فری ہینڈ کر دیا جائے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے اس کو سوال کرو جواب ملے گا۔ اور اللہ نے ثناء اللہ امرتسری کو اتنی صلاحیت عطا کی تھی کہ جو بھی ان پر سوال کرتا وہ اس کا جواب دلائل کے ساتھ دینے کا ملکہ رکھتے تھے۔ اور وہ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری کہ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کا آخری فیصلے کے نام سے خط آج بھی تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، قادیانی بھی آخری فیصلے سے انکار نہیں کر سکتے۔ آخری فیصلے کے نام پہ اگر بر صغیر میں کسی عالم دین کو مرزا قادیانی نے تنگ آ کے خط لکھا تھا، وہ کوئی اور نہ تھا، وہ اہل حدیث کا سر خیل علامہ ثناء اللہ امرتسری تھا رحمت اللہ علیہ۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے کبھی نہیں کہا آؤ اگر بخشش چاہتے ہو تو ہمارے سلسلہ ثنائیہ کے بیعت ہو جائیے۔ ہم کہتے ہیں بخشش چاہتے ہو مدینہ کے تاجدار کا کلمہ پڑھ کے ان کے وفادار بن جائیے۔ اور اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، حضرت جی ایک بندہ میرے ساتھ سفر کر رہا تھا ٹرین میں، فیصل آباد سے کراچی کا سفر تھا، چاولوں کا تاجر تھا۔ سفر میں اب بندہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو تو کرتا ہے سفر کٹنے کے لیے، میرے ساتھ اس کی گفتگو شروع ہوئی، مجھ سے پوچھنے لگا، باتیں چلتی رہی دین کی دنیا کی، آخر پہ کہنے لگا حضرت جی بڑے پہنچے لگ رہے ہو۔ میں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کے دین کا علم ہے، پہنچنا ہم نے کہا ہے، دعا کرو ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ ہم پہنچنے کے بھی لالچ نہیں دیتے، بات قولوا قولا سدیدا، سیدھی بات ہے، کھری بات ہے، مسلک اہل حدیث ہے، عمل کرو گے تو نجات ہوگی، عمل نہ ہوا تو نجات ناممکن ہے۔
وفا کرو گے تو نجات ہوگی، اور وفا مدینہ کے تاجدار کے ساتھ ہوگی تو نجات تبھی ہوگی۔ کہنے لگا معرفتیاں گلاں کرتے ہو، ایسی باتیں وہ لوگ کرتے ہیں جن کے مرشد بھارے ہوتے ہیں، تہاڈا مرشد کیڑا ہے؟ میں نے کہا آپ کے مرشد کون ہیں؟ کہنے لگے میں سوچ رہا ہوں کسی ہستی کی بیعت ہو جاؤں، کسی ہستی کی بیعت ہو جاؤں۔ میں نے کہا پھر سنو، مجھ سے سنا ہے بیعت کس کی ہو؟ جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضرات کبھی زندگی میں موقع ملے اپنے اپنے فرقے اور اپنے اپنے مسلک کا توق ہٹا کے اپنے اپنے بزرگوں کی بزرگی کو سلام کر کے، کسی ایک بزرگ کی عظمت میں کمی کے قائل نہیں ہیں ہم، ہر بزرگ کی شان اپنی جگہ پہ واضح ہے، اور بزرگوں کی بات کی جائے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر بھی کوئی بزرگ ہو سکتا ہے؟ جنہیں ان کے ماننے والے امام اعظم کہتے ہیں، اور ہم صرف امام ابو حنیفہ کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں آؤ امام مالک کو بھی تسلیم کرو، آؤ امام احمد ابن حنبل کو بھی تسلیم کرو، آؤ امام شافعی کو بھی مانو، امام جعفر صادق کو بھی مانو، امام تقی امام نقی کو بھی مانو، جو بھی دنیا سے اللہ کے نیک بندے ہو گزرے ہیں ان سب کو تسلیم کرو، اور تسلیم کرو ویسے کرو جیسے انہوں نے تسلیم کرنے کا کہا ہے۔ اور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دنیا سے جائیں اور ہمیں یہ کہہ کے جائیں کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، تم اپنے بات اپنے ماننے والوں میں میرے نام کا چورن بیچتے رہو کہ ہمارے امام صاحب نے نہیں کہا لہذا ہم عمل نہیں کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے شاگردوں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا سنو، صحیح حدیث ہو اور سامنے ابو حنیفہ کا قول ہو، کہا صحیح حدیث کو نہ چھوڑنا، مدینہ کے تاجدار کے فرمان کو نہ چھوڑنا، میری بات چھوٹتی ہے چھوٹ جانے دو، کیوں؟ آپ کی بات وہ بات ہے جس بات کی وجہ سے قیامت کے روز اللہ تمہیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ یہ ہے مسلک اہل حدیث۔ اور بات ہو رہی تھی بڑوں اور بزرگوں کی، کس بزرگ کی بات سناؤں، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ جو فوت ہو چکے ان کی قبروں کو منور فرما، جو زندہ ہیں انہیں ان کے راستے پر چل کے مصطفیٰ کا سچا پیروکار بنا دے۔ اور وہ فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری مرزا قادیانی نے 1907 میں خط لکھا تھا، اپریل کے مہینے میں ہفت روزہ اہل حدیث امرتسر میں خط چھپا تھا، اور 1 سال 1 مہینے بعد یہی آنے والا مہینہ مئی کا مہینہ تھا 1908 میں، دنیا جانتی ہے لاہور کا برانڈ ریتھ روڈ ہے اور وہاں پہ احمدیہ بلڈنگ کے نام سے بلڈنگ آج بھی موجود ہے، مرزا قادیانی اپنی مانگی ہوئی حیضے کی موت کے ساتھ واصل جہنم ہو گیا تھا۔ اور اس سے بڑھ کر بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری 1 سال نہیں 2 سال نہیں پورے 40 سال اس کے بعد زندہ رہے، امرتسر میں فوت نہیں ہوئے۔ آپ کی رحلت 1948 میں سرگودا میں ہوئی ہے، آپ کی قبر آج بھی موجود ہے، اور یہی مسلک اہل حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا تھا کہ میں تیری وہ ڈیوٹی لگا رہا ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا بھابھیوں کی قبریں پکی ہوتی ہیں؟ ہمارا دل نہیں کرتا، ہمیں اپنے باپ دادا سے پیار نہیں، بولو کسی پیار ہے کہ نہیں؟ ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم ان کی قبروں پر اینٹیں لگائیں، ٹائلیں اور پتھر لگائیں، ہم لگاتے کیوں نہیں؟
ہم اپنے بزرگوں کی قبروں کو پکا کرتے کیوں نہیں؟ ہم اپنے بزرگوں کی قبروں پہ کتبے کیوں نہیں لگاتے؟ ہمارے سامنے سنت ہے رسول اللہ کی کہ کائنات کے امام نے فرمایا تھا، اور علی نے وہ حدیث اپنے پلے سے باندھ لی تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اپنے غلام سے کہا میں تیری ڈیوٹی وہی لگا رہا ہوں جو مدینہ کے تاجدار نے میری لگائی تھی۔ ڈیوٹی کیا تھی؟ جہاں پہ تصویر دیکھے اسے مٹا ڈال، اور جہاں پہ قبر زمین سے بلند دیکھے اسے برابر کر دے۔ اور یہی وجہ ہے اتنی بڑی شخصیت ہماری، اتنے بڑے بزرگ کہ جن کی بزرگی پہ ناز کیا جائے تو کم نہیں، لیکن ہم نے کیا کہا؟ ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ مجاہد ختم نبوت تھے، ثناء اللہ امرتسری شیخ الاسلام تھے، سب کچھ تھے، لیکن شارع اسلام محمد الرسول اللہ کے مقابلے کے نہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات میں قیامت کی دیواروں تک اگر کلمہ پڑا ہے تو محمد الرسول اللہ کا پڑا ہے۔ عظمت بھی مانیں گے تو انہی کی مانیں گے، پرستش بھی کریں گے تو عرش والے اللہ کی کریں گے۔ ہم اپنے بزرگوں کی قبریں بیچ بیچ کے نہیں کھائیں گے۔ اس لیے آج بھی مولانا ثناء اللہ امرتسری ہوں یا کوئی بھی ہمارا بزرگ ہو، کوئی بھی ہمارا بڑا ہو، گزر چکا ہو، پورا پاکستان پھریے، پوری کائنات میں پھیلے ہوئے اہل حدیثوں کو دیکھیے، کہیں تمہیں ان کی قبر پکی نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی وہ دولت ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ہم اللہ کے حضور آئیں گے، اور وہ روز ایسا روز ہوگا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر گروہ، ہر بندہ اس روز اپنے امام کے ساتھ آئے گا۔ اس آیت میں آگے جا کے وضاحت ہوتی ہے، کتاب ہوگی، نامہ اعمال کے ساتھ آئے گا، دیگر مقامات کو ملائے۔ اس کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے ہر شخص آئے گا، اپنے امام کے ساتھ آئے گا، اپنے مرشد کے ساتھ آئے گا۔ اور جنہوں نے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لیا، ان کے مقدر کے کیا کہنے۔ اور جنہوں نے اس مرشد کو چھوڑ دیا، کہ جس مرشد کو اللہ نے کائنات والوں کے لیے مرشد بنایا، کہ جس کے بارے میں کہا ان کنتم تحبون اللہ، یہ رمضان کے روزے اللہ کے محبوب بننے کے لیے رکھتے ہیں نا۔ کیوں جی؟ کوئی وہابی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی شیعہ ہے، ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے رکھتے ہیں نا۔ رات کو کوئی 20 تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی 8 پڑھ رہا ہے، کس لیے؟ اللہ کا محبوب بننے کے لیے۔ اب اللہ کا محبوب بنا کیسے جاتا ہے یہ بھی سنیے۔ ہمیں تکلیف نہیں ہوتی کہ ہم رات کو 20 رکعات پڑھیں، ہم پڑھتے کیوں نہیں؟ ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا رمضان اور غیر رمضان میں رات قیام اللیل 11 رکعات کیا کرتے تھے، اس لیے آقا کی سنت ہے ہم 11 رکعات سے قیام اللیل کو بڑھاتے نہیں۔ 20 پڑھتے ہوئے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن 11 اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمارے آقا کی سنت کتنی ہے، اور آقا کی سنت کو پورا کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا محبوب بننے کے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو، پیغمبر ان سے کہیے فاتبعونی، پیغمبر کی پیروی کر لیجئے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا قریبی بنا لے گا۔ اور جب اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور آئیے، اللہ نے موقع عطا کیا ہے، رمضان کی یہ راتیں اور دن گزر رہے ہیں، کبھی وقت نکال کے بیٹھیے، کچھ نہ کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم پر ہی غور کر لیجئے، آپ کو مسئلے کے اہل حدیث سمجھ آ جائے۔ آپ نہ بنیں اہل حدیث، نہ کہلوائیں خود کو اہل حدیث، اور صرف اہل حدیث کہلوا لینے سے بھی جنت نہیں ملے گی۔ یہ تو ایک صفاتی نام ہے،
جس کی نسبت بریلی کی جانب ہوئی وہ بریلوی ہو گیا، جس کی نسبت دیوبند کی جانب ہوئی وہ دیوبندی ہو گیا، جس کی نسبت سیالکوٹ کی جانب ہوئی وہ سیالکوٹی ہو گیا، جس کی نسبت فیصل آباد کی طرف ہوئی وہ فیصل آبادی ہو گیا، جس کی نسبت مکے کی جانب ہوئی وہ مکی ہو گیا، جس کی نسبت مدینہ کی جانب ہوئی وہ مدنی ہو گیا، جس کی نسبت کوفہ اور بصرہ کی طرف ہوئی وہ کوفی اور بصری ہو گیا۔ ان تمام میں سب سے بہترین وہ ہے جس کی نسبت اللہ کے دین کی طرف ہو گئی، رب کے قرآن کی طرف ہوئی یا مدینے والے کے فرمان کی طرف ہوئی۔ بہتر وہی ہے کہ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دیکھ کسی اور کا قول و کردار، کیوں؟ آپ کا کردار ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ کلمے کے مفہوم پر غور کر لیجئے، آپ کو دنیا میں پھیلی ہوئی فرقہ بندی سمجھ میں آ جائے، ٹوٹ جائیں گے فرقے، ٹوٹ جائیں گی گروہ بندیاں کہ جب مسلمان کلمے کے مفہوم کو سمجھ لے گا۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم کلمے سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنے حصے ہیں کلمے کے؟ کتنے حصے ہیں؟ 4، 2 ہیں، 2 کلمے کے حصے، پھر 4 جو کہتے ہیں کہ چاروں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرنا فرض ہے، وہ چاروں تو گئے نا پھر، کیوں جی گئے؟ 2 رہ گئے، ایک اللہ اور ایک رسول اللہ۔ اب اللہ اور رسول اللہ کہاں سے ملتے ہیں؟ اللہ اپنے قرآن سے ملتا ہے، رسول اللہ بھی قرآن سے ملتے ہیں۔ اللہ بھی قرآن سے ملتا ہے اور رسول اللہ بھی قرآن سے ملتے ہیں، اور رسول اللہ کے فرامین بھی قرآن سے ملتے ہیں۔ قرآن کہے گا نا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ اس لیے زندگی میں کچھ ہو نہ ہو، ایک کوشش ضرور کیجئے کہ مریں تو اس حال میں کہ ہمارے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم صراط مستقیم پر گامزن ہوں، اور صراط مستقیم وہی ہے ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم۔ لوگو یہ میرا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس راستے پر گامزن ہو جاؤ، اس راستے کو مت چھوڑنا۔ اس راستے کو چھوڑو گے فرقوں میں بٹ جاؤ گے، گروہوں میں بٹ جاؤ گے، جماعتوں میں بٹ جاؤ گے، تمہارا اتحاد پارا پارا ہو جائے گا، اور یہی وہ راستہ ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سارے مل کے آؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام کے واسطے سے بہتر واسطہ کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت زندہ رکھے، اسلام پہ موت ایمان والی عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔